کیا مسئلہ ہے؟ مایوسی مسئلہ. ایک دفعہ سارے کھڑے ہو جائیں, سارے بھائی کھڑے جمپ کریں, ماشاءاللہ جمپ کریں سارے, اوپر اوپر ہاتھ کھڑے کر کے, ماشاءاللہ جزاک اللہ. رائٹ مڑے, رائٹ مڑے, نہیں ابھی نہیں بیٹھنا یار, رائٹ مڑے, مساج کریں تھوڑا بھائی کا اپنے, ماشاءاللہ جزاک اللہ. لیفٹ مڑے, لیفٹ مڑے, بدلہ لیں, بدلہ لیں, بدلہ. اچھا اب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دکھ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے. آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. دکھ کا میرے بھائی سب سے بڑا فائدہ جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس فائدے کا استعمال کرتے ہیں اور ایک بندے کو اٹھانے کی دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ دکھ انسان کو اس کی اوقات یاد کرواتا ہے, سکھ نہیں کراتا. سکھ انسان کو لاپرواہ کرتا ہے, لیکن دکھ انسان کو کیا کرتا ہے؟ اوقات پہ لے کر آتا ہے. اب یہ واقعہ یقین کریں, اس واقعے نے میری سوچنے کے انداز کو بدلا, امید ہے آپ کو بھی بدلے گا. یاد رکھیں کہانی سنانا اللہ کی سنت ہے. کہانی سنانا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جو کہانی میں مین کردار ہوتا ہے نا, انسان اس کو اپنی جگہ پہ رکھ کے سوچتا ہے. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کوئی فلم آتی ہے اور سلمان خان نے درمیان سے بال نکالے ہوتے ہیں, باہر آ کے سارے بال درمیان سے نکال لیتے ہیں, کیونکہ اب وہ خود کو کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں؟ خود کو وہ شاہ رخ سمجھنے لگ جاتا ہے, سلمان سمجھنے, وہ ہیرو سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ سٹوری کا کمال ہوتا ہے. اس لیے قرآن کم از کم 40% کیا ہے؟ کہانیاں ہیں, قصے ہیں, کیونکہ سٹوری سے انسان زیادہ سمجھتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. مثال دے کے بات سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے, ٹھیک ہے؟ اس لیے سٹوری سے بات زیادہ سمجھ آتی ہے. یہ بڑے دھیان سے سنیے گا. ایک جگہ کے اوپر کنسٹرکشن ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا بہت زیادہ. تو مالک جو ہے وہ تیسرے مالے پہ کھڑا ہے, تیسری منزل پہ کھڑا ہے, اور مزدور جو ہے وہ گراؤنڈ فلور پہ ہے. اب مشین کا شور اتنا زیادہ ہے کہ مالک وہ مزدور کو آواز دے رہا ہے, لیکن اس کو آواز سنائی نہیں دے رہی. تو مالک کے ذہن میں ایک آئیڈیا آتا ہے, وہ نا اوپر سے 100 روپے کا نوٹ پھینکتا ہے. کیا کرتا ہے؟ 100 روپے کا نوٹ پھینکتا ہے. کیا کرنا چاہیے مزدور کو؟ اوپر دیکھنا چاہیے کہ یہ بھائی کدھر سے آئے تھے, بجری, آٹا, یہ ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں, ادھر سے یہ پیسے کہاں سے آ گئے نا, دیکھے گا تو ضرور. یہ اسی وجہ سے مالک نے پھینکا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن وہ ساڈے ورگا سی, انہیں سجے کھبے ویکھیا 100 چکے جیب چ. ہمارے تو اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں نا جا کے. تو اب اس کو جو ہے نا مالک کو بڑا عجیب لگا, عجیب آدمی ہے. اس نے کہا مایوس نہیں ہوتے, ایک دفعہ پھر ٹرائی مارتے. اس نے 1000 روپے کا نوٹ پھینکا. بھئی اب تو دیکھ یار, پہلے 100 آیا تھے, ہوں 1000 آ گیا. اب جب 1000 روپے کا نوٹ پھینکا, وہ ٹھیٹ دا ٹھیٹ, انہیں سجے کھپے ویکھے 1000 چکے جیب چ. اب مالک کو غصہ آیا. مالک نے چھوٹا سا ٹکڑا لیا اینٹ کا, اندے سر چو مارا, کہتا کون ہے؟ کہتا ہے میں مالک تیرا, ادھر آ میری بات سنا. انسان بھی ایسے ہی ہے میرے بھائی. اللہ نعمتیں نازل کرتا ہے, اللہ اس کو محبتیں نازل کرتا ہے. وہ سجے کھبے ویکھدا ہے, چکی جیب چو, رب کی طرف دھیان جاتا, شکر نکلتا. علماء کہتے ہیں کیسا انسان ہے, اللہ کھلا کھلا کے اس کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, شکر نہیں نکلتا. اللہ اکبر. لیکن جیسے ہی اس کے اوپر فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اس کی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے, اس کا زلزلے میں مکان گر جاتا ہے, فوراً کہتا ہے یا اللہ میں لٹ کے برباد ہو گیا. آ گیا لائن پہ, آ گیا لائن پہ کہ نہیں آیا؟ تو کہتا تھا میں نہ رہا تو مسجدیں بند ہو جائیں گی, میں نہ رہا تو فیکٹری نہیں چل سکتی, میں ٹر گیا نا گھر تجھے چلا کے بکھانا منوں. یہ اوقات ہے تیری کہ آج تو اپنے ناک سے مکھی نہیں اٹھا سکتا. لیکن اس کو فوراً کیا یاد آتا ہے؟ بولو فوراً کیا یاد آتا ہے؟ کیوں یاد آیا؟ دکھ سے مصیبت ٹکرائی ہے میرے بھائی, تو فوراً اس کو کیا یاد آیا ہے؟ جس پوائنٹ سے انسان کو رب یاد آ جائے, وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بولے بھائی وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ اور جیسا یہ یاد کراتا ہے نا, ویسا کوئی بندہ کروا سکتا؟ ہلا کے رکھ دیتا ہے. اس لیے مور دین 80% لوگوں کی جو زندگی پلٹا کھاتی ہے, وہ دکھ سے کھاتی ہے, وہ تکلیف سے کھاتی ہے, وہ مصیبت سے کھاتی ہے. اس مصیبت کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟
ایک دفعہ اللہ تعالیٰ ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے ان کو کہ اس کے بعد وہ دوبارہ واپس نہیں جاتے، وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یہ پہلا ثبوت ہے میرے بھائی کہ دکھ آپ کا دوست ہے، دشمن، کیونکہ دکھ اصل میں آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کی اوقات یاد کراتا ہے۔ یہ کرونا دیکھ لو میرے بھائی، 1,00,000 گنا چھوٹا ہے آنکھ سے، یعنی آنکھ جو دیکھ سکتی ہے چیز اس سے 1,00,000 گنا چھوٹا ہے۔ پوری دنیا بند کر دی اس نے۔ یہ امریکہ بہادر جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے، ہم ہی خدا ہیں، فلمیں جاری کرتے ہیں گاڈ از ڈیڈ، نعوذ باللہ، خدا مر چکا ہے، کیونکہ ہم نے سائنس سے دنیا کھڑی کر دی دوبارہ۔ یہ جملے بولتے تھے، کرونا آیا ہے اس نے مسلمان بلایا، ہندو بلایا، یہودی بلایا، عیسائی بلایا، اپنی پارلیمنٹ میں بلایا، اور انہیں کہتا ہے اپنے اپنے خدا کو پکارو یار، یہ کام ہمارے سے ساڑھے تو اونچا کام ہے، پکارو یار اس کو کہ یہ سب ٹھیک ہو جائے۔ یہ دکھ انسان کو اوقات پہ لے کر آتا ہے۔ جو سکھ ہوتا ہے، اور خصوصاً سکھ اوور ڈوز ہو جائے، یہ انسان کو لاپرواہ کر دیتا ہے۔ اس لیے یوزلی میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا، قبضے امیر لوگ کرتے ہیں، غریب نہیں کرتے۔ آپ یوزلی دیکھیں غریب بندہ تھوڑا ڈرتا ہے، لیکن امیر بندے میں ڈر نہیں ہوتا، تبھی تو وہ گنڈا بدماش بن جاتا ہے۔ کیونکہ اس کو ڈر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ کبھی پکڑا نہیں گیا، کبھی اس کے اوپر بڑی مصیبت نہیں آئی، ایک دفعہ آنی ہے اور اس کو احساس ہونا ہے کہ میں خود کو فرعون سمجھتا تھا، یہ میری اوقات۔ اور دیکھ لو فرعون پہ ایک ہی دفعہ آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، کہ تو خدا سمجھتا ہے نا، بچا کے دکھا اپنے آپ کو۔ اور وہاں پہ وہ کیا کہتا ہے؟ موسیٰ آپ بچا لے مجھے، میں کلمہ پڑھتا ہوں اب تیرا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ اب لیٹ ہو۔ تو دکھ کا سب سے پہلا فائدہ میرے بھائی کیا ہوتا ہے؟ بولیں بھائی۔ ہمارے نوجوان جب بھی کوئی امتحان شان آئے تو کدھر جاتے ہیں؟ تو ویسے مسجد نہیں جانا، جیسے امتحان شروع ہوتے ہیں مولوی صاحب ہمارے دعا کر دینا، ویسے نہیں رب یاد آیا اسے، تھوڑا سا امتحان آیا، تھوڑی سی مشکل آئی ہے، فوراً کیا یاد آیا؟ ہم ملیشیا میں تھے نا، تو وہاں پہ جو چائنیز ہیں وہ گیمیں بہت زیادہ کھیلتے ہیں، یہ بڑی کمال بات ہے، گیمیں بہت زیادہ کھیلتے ہیں۔ تو ان کو دعوت دینے کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی جگاڑ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے، کوئی پوائنٹ ایسا ملے جس کی وجہ سے بات شروع ہو جائے اور پھر وہ دعوت کی طرف چلی جائے۔ تو وہ خدا نہیں مانتے تھے، کہتے خدا کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہمیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ گیم کھیل رہا تھا، اور گیم کھیلتے کھیلتے نا ایک دم سے وہ کہتا ہے، اس کا وہ جو بندہ ہے وہ مر جاتا ہے نا گیم کھیلتے کھیلتے، وہ کہتا ہے او مائی گاڈ، وہ کیا کہتا ہے؟ گاڈ ڈیم اٹ، یا او مائی گاڈ۔ میں نے ایک دم سے کہا وچ گاڈ؟ یہ کس خدا کے بارے میں تو نے بات کی ہے؟ کہتا ہے وہ تو منہ سے نکل گیا۔ میں کہا نہیں، منہ سے وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے، یہ کون سے خدا کی تو بات کر رہا ہے؟ لیکن وہ نکلا کب ہے؟ جب اس کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب ابو جہل کا بیٹا، آپ دیکھیں، بھنور میں پھنسا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ انہوں نے اپنے بت پکارے، سب کو پکارا، لیکن جو بھنور ہے وہ رکا نہیں، کشتی ان کی رکی نہیں، کیونکہ فتح مکہ کے وقت وہ کیا کیا؟ بھاگ گئے کہ اب تو رسول اللہ چھوڑیں گے نہیں ہمیں۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا کہ اے اللہ اگر تو حق ہے، سچ ہے، بچا لے، میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایمان والا ہو جاؤں۔ اللہ نے بچا لیا اور وہ ایمان والا ہو گیا۔ لیکن کب اس کو یاد آیا؟ رب کشتی بھنور میں پھنسی ہے، جب سارے دروازے بند نظر آئے ہیں، اب کوئی ایک ہی ہے میرے بھائی جس کو تو پکار سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ یہ پلٹا کھا جاتا ہے انسان۔ اس لیے دکھ آپ کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ دوسری وجہ، بڑی سننے کی بات ہے میرے بھائی، بڑی سننے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات ہے، بڑی سننے کی بات ہے، واللہ لازم۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بڑی شانیں بیان ہوئی ہیں قرآن میں، لیکن ایک بہت بڑی شان یہ ہے، اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں کرتا ہوں تو اس لیے تم بھی کرو، یعنی کہ اللہ ایسے نہیں کہے گا میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے تم بھی پڑھو، تو اللہ کس کی پڑھے گا بھائی؟ میں روزہ رکھتا ہوں تم رکھو، تو اللہ کس کا روزہ رکھے گا؟ اللہ کا یہ انداز نہیں ہے، بس اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، سوائے ایک عمل کے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں، اس لیے اے لوگوں یہ تم بھی کرو۔ اور وہ کہا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ کہتا ہے بے شک میں خود اللہ ہو کر رسول اللہ پہ کیا بھیجتا ہوں؟ درود بھیجتا ہوں۔ اس لیے اے ایمان والو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم کیوں نہیں بھیجتے؟ اللہ بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، تم کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دھیان سے سنیے گا۔ تو ہم ساری زندگی مسئلے پہ بیٹھ جائیں، نبوت کا مقام حاصل، لیکن یہ مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ اللہ آپ پہ درود بھیجے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے۔ عام آدمی، ریڑھی والا آدمی، وہ بھی یہ مقام لے سکتا ہے کہ اللہ اس پہ کیا بھیجے؟ درود بھیجے۔ اور یہ قرآن ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کچھ خاص قسم کے لوگ ہیں جب ان پہ کیا آتی ہے؟ اچھا لفظ بھی مصیبت ہے، کچھ زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے،
جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، وہ فوراً کہتے ہیں، وہ فوراً بدتمیزی نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، پھٹ نہیں پڑتے، مایوس نہیں ہوتے، ڈپریشن میں نہیں جاتے، فوراً کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ تو ایسے راضی ہے، ہم تیری رضا میں راضی۔ اللہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ درود بھیجتا ہے، جن پہ اللہ سلامتیاں نازل کرتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو سمجھ لیا ہے، اصل ہدایت کو پا جانے والے یہ لوگ ہیں۔ اب جس عمل کی وجہ سے میرے بھائی آپ سروے کر لیں معاشرے کے اندر، کس عمل کی وجہ سے آپ پہ درود نازل ہو سکتا ہے؟ لوگ کون سے اعمال بتائیں گے آپ کو؟ بڑے بڑے جو اعمال ہمارے سامنے ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اگر یہ ساری باتیں آپ میں یہ کردار پیدا نہیں کرتی کہ آپ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ گئے ہیں، تو آپ پہ میرے بھائی کچھ پیدا نہیں ہوا۔ کیونکہ اصل پوائنٹ کیا ہے؟ جیسے حال میں اللہ آپ کو رکھتا ہے اس حال میں آپ کیا ہیں؟ راضی ہیں۔ اور جب مصیبت ٹکراتی ہے فوراً کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، اللہ کہتا ہے میں ان پہ درود بھیجتا ہوں، سلامتیاں نازل کرتا ہوں۔ اب آپ بتائیں جس عمل کی وجہ سے اللہ درود بھیجے وہ آپ کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بولے بھائی دوست ہے یا دشمن ہے؟ تو دوسری وجہ کہ آپ اس کو سہ جاؤ، وہ اس کی وجہ سے سہ جاؤ کیونکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ پہ کیا بھیجتا ہے؟ درود اور سلام نازل کرتا ہے۔ واللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، کیونکہ صبر وہ ہوتا ہے جو مصیبت کے پہلے لمحے میں کیا جائے، بعد میں تو وہ آ ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ وائف نے میری نا اس کو ریمائنڈ کرواتی ہے، یعنی کہ کوئی مسئلہ ایک دم سے ہوا ہے اور آپ ایک دم سے تھوڑا سا گڑبڑا جاتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہہ کے دکھاؤ نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہو نا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی مصیبتیں آ جائے تو ہم سے نہیں کہا جاتا، تو بڑی مصیبت آئے لیکن جس کو یہ کہنا آ جاتا ہے میرے بھائی، اب وہ دکھ سہنا سیکھ جاتا ہے، اب اس کو دکھ وہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایک عام بندہ خودکشی کرنے کا من کرے گا اور یہ بندہ اس پہ اسمائل کر دے گا، یہ بندہ اس دکھ پہ مسکرا دے گا، یہ اس لیول کا یہ نہیں گرے گا جس لیول کا وہ گر جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ میرے بھائی کہ آپ کو جو عذاب بھی ملتا ہے وہ بھی تحفہ ہوتا ہے۔ جو عذاب ملتا ہے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی زمین میں تم فساد دیکھ رہے ہو نا، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، یہ تم نے کمایا ہے، تمہاری کرپشن ہے۔ لیکن اللہ آخر میں کیا کہتا ہے؟ لعلہم یرجعون، لیکن اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم لوٹ آؤ۔ اگر تم لوٹ آؤ تو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے عذاب کی وجہ سے تو بڑے عذاب سے کیا ہوتا ہے؟ او بھائی یہ 6 فٹیا انسان جہنم برداشت نہیں کر سکتا، اس کا ذرہ زمین پہ گرے جہنم کا تو یہ زمین تباہ ہے، برباد ہے، ذرہ۔ اور اللہ بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ جہنم میں جائے، تو اس بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کیا کرتا ہے؟ چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، تاکہ قرآن کی آیت ہے تاکہ تو کیا ہو؟ اگر یہ لوٹ آتا ہے تو یہ گناہ اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ گناہ، یہ غلط کرنا اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ بن جاتا ہے۔ تھینک گاڈ زلزلہ آیا تھا، یہ ایسے کہے گا کیونکہ اس زلزلے نے مجھے واپس لوٹنے میں مجبور کر دیا۔ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، یہ بڑی سننے کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، بخار کی صورت میں دے دیتا ہے، چھوٹی موٹی پریشانیوں کی صورت میں دے دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک لیتا ہے اور کٹھی ملا کے قیامت کے دن دیتا ہے اس کو۔ اس لیے شیطان کو جو اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے یہ تو بادشاہی ہے بھائی، دنیا میں تو موجیں کر رہا ہے، لیکن بھائی ایک دن کے گناہ کی سزا کچھ اور ہے اور 100 دن کے گناہوں کی سزا زیادہ ہوگی کم ہوگی؟ اب سوچیں شیطان کا گناہ بڑھ رہا ہے کہ کم ہو رہا ہے؟ بڑھ ہی جا رہا ہے۔ اور اگر سزا مل جائے تو یہیں پہ کھاتا کلوز ہو جاتا ہے، اگر نہیں مل رہی ہے اور وہ بندہ توبہ بھی نہیں کر رہا ہے تو یہ گناہ بڑھتے بڑھتے اس کو جہنم کا قابل بنا دیتا ہے۔ یہ صحیح ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس لیے گناہ کی آپ کو جو سزا بھی ملتی ہے میرے بھائی، اگر اس کی وجہ سے آپ لوٹ آؤ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سنا رہا ہوں۔ ایک بندہ پون ایڈکٹ تھا، پون دیکھتا تھا، باپ تھا، حالانکہ اس کی بیٹی بھی ہے، چھوٹی سی بچی بھی ہے، لیکن میں کنڈی لگا کے موبائل کے اوپر یا اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر کیا کرتا؟ گن دیکھتا تھا۔ دھیان سے سنیے گا میرے بھائی، ایک دن وہ کنڈی لگانا بھول گیا، سچا واقعہ، کنڈی لگانا بھول گیا، تو بچی اس کی ظاہر بات ہے 4-5 سال کی ہو چکی ہے، تو کنڈی لگا کے وہ دروازہ کھولتی اپنے ابے کو بلانے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ باپ کیا کر رہا ہے؟ گند کر رہا ہے، گندی فلمیں دیکھ رہا ہے۔
اس نے صرف دروازہ کھول کے اپنے ابے کو ایک جملہ بولا ہے, شرم آنی چاہیے تجھے. کیا کہا ہے اس کو؟ پاپا آپ کو شرم آنی چاہیے. یہ کہہ کے وہ واپس چلی جاتی ہے. 4 سال کی بچی, شرم آنی چاہیے, کیونکہ اس کی ماں نے تو اس کو پارٹ سکھایا ہوا ہے نا. یہ کیا ہے؟ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ماں نے سکھایا ہوا ہے اس کو. جو بری بات ہے اس نے اس کو سکھائی ہوئی ہے. اس نے کہا شرم آنی چاہیے پاپا آپ کو. اور یہ باپ کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ کبھی اپنی بچی کی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہے؟ بولے دیکھ سکتا ہے, کتنا بڑا گناہ ہے, لیکن چند دن بعد وہ بچی مر جاتی ہے, فوت ہو جاتی ہے. اللہ نے بس رکھا تھا وہ فوت ہوگی. اب وہ قبر میں اتار رہا ہے لیکن اسمائل کر رہا ہے, مسکرا رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے بھائی اپنی بچی سے تو کافی اکا ہوا تھا کہ بچی مر گئی ہے اور تو اسمائل کر رہا ہے. کہتا ہے اس بچی نے مجھے اللہ والا بنا دیا, یہ بچی مجھے واپس لے آئی, اس بچی نے مجھے میری اوقات یاد کروا دی. شاید میں ساری زندگی اس گند میں رہتا, گناہ اس بچے کو بچا گیا, گناہ نے اس بندے کی زندگی کو بدل دیا. لیکن کب؟ بھائی بولے کب؟ جب اس گناہ کی وجہ سے وہ بدل گیا, جب اس گناہ کی وجہ سے اس نے توبہ کر لی, جب اس گناہ نے اتنا سٹرائک کیا ہے اور وہ ہٹ لے گیا ہے, لیکن وہ ہٹ لے کے وہ سدھر گیا. اب یہی گناہ اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے. ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اس لیے عذاب آپ کے لیے کبھی کبھی بہت بڑا تحفہ بن جاتا ہے, وہ گناہ آپ کے لیے تحفہ بن جاتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں اس گناہ سے بڑی نعمت کوئی نہیں جس کی وجہ سے انسان توبہ کر جائے, اور اس نیکی کی بڑا عذاب کوئی نہیں جس کی وجہ سے انسان میں تکبر آ جائے. وہ 5 وقت کا نمازی ہے اور بے نمازیوں کو حقیر دیکھتا ہے, اور یہ اس کی یہ اوقات ہے نماز بھی نہیں پڑھتا, تیری قبول ہے, تیری قبول ہے, اور بولو قبول ہے تیری, لکھ کے دے تیری قبول ہے نماز. بندہ بن, بندہ رب نہیں بننا. اگر نیکی تیرے میں غرور پیدا کر دے, اللہ کی قسم یہ عذاب ہے تیرے لیے, کیونکہ یہ برباد کر کے رکھ دے گی تجھے. اور اگر گناہ تجھے جھکا دیتا ہے اور تجھے بدلوا دیتا ہے, اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں تیرے لیے. کیونکہ اینڈ آف دا ڈے اصل پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. اصل پوائنٹ یہ ہے. اس لیے اس نقطے کی بنیاد پہ آپ کسی بندے کو یہ سمجھتے ہو کہ یہ منحوس ہے, اس کے اوپر منحوسیت چھا گئی ہے کیونکہ یہ گنہگار ہے, آپ کو اس پہ رحم زیادہ آئے گا, کیونکہ یہیں سے یہ ولی بن سکتا ہے. میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ والا گناہ اگر یہ پلٹا کھا جائے, 100 قتل کیے تھے کہ نہیں کیے تھے بندے نے, اور بولو 100 قتل کیے تھے کہ نہیں, ولی بنا, اللہ کا ولی. فرشتے آئے ہیں اور آپس میں کیا کرنے لگے؟ بحث کر رہے ہیں. جنت والا کہہ رہا ہے میں نے لے کے جانا ہے, اور جہنم والا کہہ رہا ہے. پھر ایک تیسرا بھیجا اللہ نے فرشتہ, اور ایک ایسے آدمی کے لیے جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ نے باقاعدہ ایک معجزہ کیا ہے کہ زمین کو سمیٹ دیا اللہ نے اس کے لیے, جس نے 100 قتل کیے ہیں, کیونکہ قتل کرنا اس کو سدھار گیا. ہو سکتا ہے, ممکن ہے, واللہ عالم, کسی معصوم کا قتل کیا اس نے, اب وہ رات کو ہانٹ کرتا ہے بھوت, اس کے خوابوں کے اندر وہ ڈرونے ڈرونے خواب آتے ہیں, اب اس کو نیند نہیں. یوزلی قتل کرنے والوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ چیز اس کو کیا کر گئی؟ سدھار گئی. لیکن یہ سدھرا کیا ہے؟ 100 قتل کے باوجود فردوسی ہے. 100 قتل, اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں آپ میرے بھائی, اتنا گیا گزرا ہمارا معاشرہ نہیں, ہماری یوتھ اتنی گئے گزری نہیں ہے. وہ نماز نہیں پڑھ رہی, وہ روزے نہیں رکھ رہی, وہ کوئی کام نہیں کر رہی. بھائی ان کے ساتھ محبت کریں, رحم والا معاملہ کریں. آپ کو لگتا ہے اس کے اوپر عذاب ہے, بھائی تجھے کچھ موقع ملے, تو نے ان کا استعمال کیا تو سدھر گیا. اس کو مل رہے ہیں لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی یہ میرے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے. اس کو لگ رہا ہے یہ تو عذاب ہے, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ عذاب آپ کے لیے کیا بن سکتا ہے؟ تحفہ بن سکتا ہے, سب سے بڑا تحفہ بن سکتا ہے. اس لیے یہ یوتھ کلب ہے. اب یوتھ کلب جانتے ہیں میرے بھائی؟ کون کون جانتا ہے؟ اب یوتھ کلب ہے ماشاءاللہ, جتنے ساتھی ہیں, محمد علی بھائی ہیں, ظاہر بات ہے ہمارے سب سے ایک محبت والا تعلق ہے, علی بھائی ہیں, طہا بھائی ہیں, سارے کے سارے غلط راستے پہ تھے, ساروں کے ساتھ حادثہ ہوا ہے, آلموسٹ سب کے ساتھ لیول کا حادثہ ہوا ہے, توڑ کے رکھ دیا اس نے. لیکن بس وہ حادثہ ہوا ہے, پھر یہ ٹوٹے نہیں, اس لیول کا جڑے ہیں کہ دنیا جوڑ رہے ہیں, جگ جوڑ رہے ہیں. بظاہر عذاب تھا لیکن ان کے لیے کیا بن گیا؟ اس لیے مصیبت آپ کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے اگر وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دے. مصیبت آپ کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے. بس ہاں میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کے اوپر مصیبت آئی, آپ جو 2 نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے, جو سنتے پڑھتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے, جو ایک آدھا سپارہ پڑھ لیتے تھے وہ بھی چھوڑ گئے. اس سے بڑا کوئی عذاب کوئی نہیں ہے. اگر مصیبت آئی,
آپ آدھا پیج پڑھتے تھے اب ایک پڑھنے